الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز سامعین محترم باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں بس اتنی سی بات کرنی ہے کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں آپ جہاں بیٹھے ہیں نا اور جس حال میں بیٹھے ہیں اور جس سردی میں بیٹھے ہیں اس کا جواب پوری دنیا کے پاس نہیں ہے اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایسے دبک کے بیٹھی ہیں جیسے بلی کو دیکھ کے کبوتر نکر میں لگتا ہے اور ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لبیک والے ہر میدان میں کھڑے ہیں اور سردی بھی اپنے پورے عروجوں پر ہے اور حالات کی جناب سارے معاملات ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہمارے جناب لبیک والے سارے حضور کے غلام کہ ستم کرے درا ہنر آزمائے اور سردی کو بھی کہہ رہے ہیں اور حالات کو بھی کہہ رہے ہیں اور ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر رہے ہیں اس وقت جس تنجوہی سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں تو صرف آپ کو سلام عقیدت پیش کرنے آیا ہوں کہ جس وقت پاکستان کے بڑے بڑے فنے خان اور یہ وہ سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو نہ بریانی کے ڈبے پر آئے ہیں نہ قیمے کے نان پر آئے ہیں یہ محمد عربی کے نام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں سادات شاہوالہ شریف سارے میرے سروں کے تاج ہیں اور جناب ہمارے شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے قائدین وہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں قبلہ علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں سارے قائدین بیٹھے ہیں اور اصل میں تو یہ بنیادیں ہیں تحریک لبیک کی ہم تو خادم ہیں نا جی ہماری تو ڈیوٹی لگی ہے ہم نے تو حضور کے دین کا پرچم ایسے اٹھا کر رکھنا ہے اور ایک ہی بات کرنی ہے مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے ہاں اور انشاءاللہ اور رہی بات کہ اس حال میں بھی لبیک والے جس کو جب جرت نہیں ہو رہی کسی کو کہ وہ میدان میں آ کر باہر 10 بندے اکٹھے کر کے کوئی جلسہ کرے کوئی ریلی کرے اس وقت بھی لبیک والے ستمگری کی جناب انتہا ہوئی پڑی ہے اور لوگ کہتے ہیں جی اس وقت تو گھروں سے باہر نکلنے کا ٹائم نہیں ہے اور لبیک والے آ کر جناب میدانوں میں جناب روڈوں پر اور جناب پارکوں میں اور جناب جلسہ گاہوں کو سجا کر بیٹھے ہیں تو پوچھا جا رہا ہے یہ کیا بات ہے میں نے کہا ہماری لائن سیدھی ہے ہم اس لائن میں سے ہیں جنہوں نے پھانسی گھاٹ دیکھ کر گھبرائے نہیں بلکہ کہا کوئی گل باقی رہے گا نیا چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن اس وقت ڈرامے بازیاں پورے پاکستان میں ہوں گی جی فلاں کو روکا جا رہا ہے فلاں کے بعد بات کی جا رہی ہے میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں
اگر کسی بات سے ڈر ہے تو وہ ایک ہی بات ہے کہ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. انہوں نے کسے شاید تو ڈر نہیں. اے سارے انہوں نے زر خلید غلامن. اور نواز شریف آیا انہیں ممتاز قادری نو پھانسی لایا. پھر جناب ختم نبوت ہوتے ڈاکہ گلایا. اور دوجہ تبدیلی آیا انہیں جناب آسیہ حسین تھو نسائی گستاخ رسول. پھر جناب ختم نبوت اور ناموس رسالت دے پروانے ہوتے جناب دن دی روشنی اور رات دے اندھیرے وچ لبیک یا رسول اللہ کہندے ہوئے گولیاں چلائیاں اور سارے ظلم کیتے ہیں. اے سارے انہوں نے ازمائے ہوئے ہیں. وہ کہندے ہیں ایک گل دسو اے لبیک والے نو کیویں قابو کرنا. اور باقی انہوں نے سارے مٹھی چن انہوں نے سارے کوئی جناب کسے بھی نعرے ہوتے آئے وہ سارے انہوں نے مٹھی چنین کر کے اور جس دی چابی مروڑ دیں کوئی جناب لندن جا بریک لاندا اور کوئی جناب امریکہ جا بریک لاندا اور جناب کوئی آسانو کہندا اسی ناموں سے رسالت دی گل کردے ہیں اور کہندا جی ساڑی معیشت نہیں چلے گی. میں کہا ہونتا جناب اڈیالہ جیل وچ معیشتاں دے ڈھیر لگے پہلے. ہونتا جناب پاکستان دے اندر ایک نہر نکل دی دودھ اور شہد دی جڑی اڈیالہ جیل دے جناب چکی دے بڑھاویں کھا کے باہر نکل دی. اور دوسرا جناب پاکستان دے جناب منارے پاکستان دے سائے دے وچ آکے کہندا جی میں آیا اور میں قوم واسطے آیا تے میں نو سمجھ نہیں آ رہی میں کتھوں شروع کراں. میں کہا جلے اسی تینوں دس دیا اسی کدے واسطے بیٹھے اسی تینوں دس دیا جڑے قوم دے نال کھڑے ہاں کرونا وچ بھی کھڑے ہاں سیلاب وچ بھی کھڑے ہاں مہنگائی وچ بھی کھڑے ہاں ظلم و تشدد وچ کھڑے ہاں بربریت وچ بھی کھڑے ہاں سارے وچ کھڑے ہاں اور سارے حالات وچ کھڑے ہو کے کہنے ہاں کہ ہتھ کڑی پا کے بھی خالی ہیں ہتھ کڑی پا کے بھی. اور یار ساڑھا مقابلہ کنا دے نالے ذرا سوچو تا صحیح. اے شاہ صاحبان بیٹھے ہیں ساڑھے امیدواران بیٹھے ہیں انہاں دا مقابلہ کنا دے نالے جڑے آدھے ہتھ کڑی پا تھانے جا کے بھی پرچہ کٹا کے بھی دہشت گردی دی دفعہ لوا کے بھی اے سردی چ آ کے بھی گرمیاں وچ نکل کے بھی بہاراں وچ نکل کے بھی خزاں وچ نکل کے بھی جیلاں وچ جا کے بھی کال کوٹریاں جا کے بھی جے ویڑا آیا تا پھٹے ہوتے چڑھ کے بھی لپے. دین دے مقابلے جڑے کھڑے اور ملک و ملت دے جڑے ڈاکو کھڑے انہاں دا حساب لا لو او کی کر رہے ہیں. او جناب ایک آدھا کہنا میں سمجھ نہیں آ رہی میں کتھوں شروع کراں. اے ساڑھے سفید داڑیاں نے بزرگ بیٹھے ہونے نوجوانوں تا نہیں پتا ہونا. میں کہا اسی تینوں دس دیاں قرض اتارو ملک سوارو تو شروع کر. بزرگاں نو یاد ہونا اے جڑے جان دیں جناب قرض اتارو ملک سوارو تو شروع کر. آکھے کتھوں شروع کراں. میں کہا کارگل میں شہیدہ دے سودا کرن تو شروع کر. اور کہتے جناب کتھوں شروع کراں. میں کہا مال و دولت بنا کے سارا کچھ سعودی عرب نسل تو شروع کر. کہتا جی کتھوں شروع کراں. میں کہا ممتاز قادری نو پھانسی دین تو شروع کر. کہتا کتھوں شروع کراں. میں کہا خانقاواں اور مسیتہ تو سپیکر لوان تو شروع کر. اور کہتا کتھوں شروع کراں. میں کہا ختم نبوت تے ڈاکہ مارن تو شروع کر. اور کہتا کتھوں شروع کراں. میں کہا 50 روپے دے سٹام تے لندن نسل تو شروع کر. اور تو آکھے میں قوم واسطے آیا قوم بھی سادی جی ساڑھا نواز شریف آیا. اور میں کہا جھلیا جڑا اپنی اممہ واسطے نہیں آیا ہو تو ہڑے جناب جڑا اپنی اممہ نو کوریئر آنے ڈبے بند کر کے بھیج دیتا آہے جاؤ جنازہ پڑھو. آہے اسی نہیں جانے آہنے اسی نہیں جانے. انہوں نے کہا کیوں. انہوں نے کہا جیلنج پاندن تے تیرا مقابلہ انہاں لبیک آڑے دے نالے او آکھن ایک قوم دا لیڈر ہے تے او لیڈر دا اے حال ہے. آکھے اممہ دے جنازے نال نہیں جانا پکڑ کے جیل چ کر لین گے. تے ادھر سنو لبیک آڑے جدو پکڑے گئے تے کارکن بھی جناب باقی قیدیاں نہ بیٹھے ہویا تو انہوں نے کہا لبیک آڑے منڈیا وہ آپس پوچھنے لگا. انہوں نے کہا دسو بھائی رہا ہو کے جان تو بعد 25 سالہ قیدی بیٹھا 10 سالہ قیدی بیٹھا ہے جناب حوالاتی بیٹھا. دسو بھائی کدھر جاؤ گے. کسی نے آکھا میں اپنی اممہ دی قبر تے جاواں گا. کسی نے آکھا میں اپنی پھوپھی دے گھر جاواں گا. کسی نے آکھا میں اپنی بہن دے گھر جاواں گا. کسی نے آکھا میں اپنے گھر جاواں گا میں فلاں جاؤں. کسی نے آکھا جناب میں فلاں جگہ تے جاواں گا. جدو سارے پوچھا انہوں نے کہا لبیک والے منڈیا تو دس رہا ہونے تو بعد کتے جائیں گا. انہوں نے کہا مڑ کے تھانے جاواں. تھانے گیا تو تینوں پھر پکڑ کے اندر جیل کر دیں گے. انہوں نے کہا مڑ کے جیل چاہ جاواں گا. انہوں نے کہا پھر رہا ہوئے گا. پھر انہوں نے کہا پھر تھانے جاواں گا. انہوں نے کہا تو تماشا لا. انہوں نے کہا کتنی باری جیل بھیجن گے مڑ کے تھانے جاواں گا. انہوں نے کہا تھانے ہے تیرا کی کم ہے. انہوں نے کہا جدو میں گرفتار ہویا میرا جھنڈا تھانے اچ پیا ہویا او جھنڈا میں انہاں کو لینا واپس. میرے ہاتھ وچ ختم نبوت دا جھنڈا سی. انہوں نے کہا میں جھنڈا لینا. انہوں نے کہا اگے انہوں نے کہا جھنڈا لے کے میں سدھا بابا رضوی دی قبر تے جانے والی. انہوں نے کہا جا کے آکھنا بابا جی ساری گلاں اپنی جگہ اے جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہے. تساں سانو جھنڈا دتا ناموس رسالت دا ختم نبوت دا اسلام دا دین دا حضور دے نا دا. اے جھنڈا اسی تا کجا اسی جھنڈا بھی تھلے نہیں آن دیتا.
تے جنہ دے کارکنان اس لیول تے ہون او آکھن جناب اے لیڈرن اور لیڈر او نہیں ہوندا بابا فرید کیا کیا ہونے کا کافر ہے جڑا یاری لا کے آکھے ہون میری بات سے سر تے بھی وفا نہ منگی ایہو پیر فرید دا دس ہے اور جناب دوجے پاسے جدو تسی گل کرو گے آکھن گے اقوام متحدہ جیسا تقریر نہیں کی تھی جی ہاں اقوام متحدہ جیسا میں جواب دیتی جا رہا ہوں اس واسطے کہ ساڑھے کارکنان کہن گے اسی بھی ناموس رسالت دے چوکیدار ہاں میں کہا اچھا جی آکے اسی ناموس رسالت دے تقریر نہیں کی تھی اقوام متحدہ میں کہا حضور دی عزت دا مسئلہ ہوئے تے ناموس رسالت دی تقریر ہوئے اقوام متحدہ تے جدو آئی اقتدار دی گل تے چھاونیاں والے میں لین گئے سو بھائی جے اقتدار دا مسئلہ آیا سی تے ایک جہاز بھرنا سی فواد ڈبو نو نال بٹھانا سی اسد عمر نو نال بٹھانا سی شاہ محمود نو نال بٹھانا سی ایک تقریر پھر جا کے جناب اقوام متحدہ کرنی سی بھائی میں نو حکومت تو لا دیتا گیا حضور دی عزت دا مسئلہ آوے تے اقوام متحدہ تقریر تے جے اپنی حکومت دا مسئلہ آوے تے پاکستان دی ہر شے پٹھی کر دیتی جاوے تے تو ایک نو رونا حکومتاں نو کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تو اپنی حکومت نو رون واسطے اتنا کچھ کرن واسطے تیار ہے تے اسی حضور دی عزت واسطے اپنا سارا کچھ دین واسطے تیار اے کہنے تبدیلی آئے گی اسلام سے تبدیلی دا تصور نہیں میں قرآن تو ثابت کر دینا اسلام کہندا جا الحق وزہق الباطل حق آندا تے باطل جاندا تے اسی اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال حق کی ہے اقبال کہندا کاہنو پاپا و سلطان و امیر بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر کہندا اے جناب ساری جناب دنیا کوئی جناب سردار بن کے وڈیرا بن کے عربی بن کے عجمی بن کے کوئی مالدار بن کے جاگیردار بن کے اقبال کہندا پوری جناب دنیا نو نچوڑ کے کھا رہا سن اور کوئی کاہن بن کے پادری بن کے اور ایک انسان سی لکھاں اس دے شکاری سن اقبال کہندا پھر ہویا کی کہندا تامین حق بحق داراں سپرد کہندا اتنی دیر وچ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا چ آ گئے تامین حق بحق داراں سپرد بندگارا مسند خاکاں سپرد کہندا حضور نے آ کے حبشی غلاماں نو کعبے دی چھت تے چاڑ دیتا اے دین ہی ہے بھائی سارے آندے اے جی غریب نال کھڑیاں تے سب نالوں پہلے آ کے غریب دی رڑی کٹ دے مینوں اے دسو ایک آئے انہاں آکھیا جی تبدیلی کرنی تبدیلی والے چند چاڑے تو سب ویکھے پھر ایک آئے جناب اسا جناب ترقی کرنی اور ڈار نو لے آ رہے ہیں تے ڈالر تھلے آ رہا نہ ڈار پکڑا گیا نہ ڈالر پکڑا گیا دوویں شے آسمان تے جا کے لگ گئیاں ڈار اور ڈالر ہاں ایک کوئی شے انسان نو عزت دے سکتی غریب نو بھی عزت دے سکتی اور مسکین نو بھی عزت دے سکتی اور امیر نو بھی لینے چ رکھ سکتی او حضور دا دین ہے بس ورنہ ایتھے بڑے بڑے دعوے دار آئے آکے روٹی کپڑا مکان روٹی بھی گئی 2 وقت دی کپڑے جڑے سن او بھی لال ہے اور جناب مکان سن او بھی ڈھا دیتے اور جناب کیا جی اسی غریباں نال کھڑیا غریباں نال صرف اور صرف کھڑا ہو سکتا تو حضور دا دین کھڑا ہو سکتا اور غریب نو اگر کوئی کھڑا کر سکتا تو حضور دا دین کر سکتا اور قیامت تک کوئی دنیا دا ثبوت نہیں لیا سکتا کوئی نظام کیمونزم فلانا سوشلزم لبرلزم فلانا نام نہاد یہ سارے جناب نظام نہیں لیا سکتے اگر کسی انسان نو کوئی عزت دے سکتا تو حضور دا دین دے سکتا اور تسی اور میں حضور دے دین نال کھڑے ہیں بھائی اور یہ یاد رکھنا یہ کہنے جی ہر ویلے لبیک دا نعرہ ہر ویلے لبیک دا نعرہ تانوں لبیک والے نو کام ہی کوئی نہیں میں کہتا رہا تن دس دیاں اے صلاح الدین ایوبی دے بارے کتاب لکھی وہ ہے یورپی مورخ انہیں بڑی کوشش کی تھی حضرت صلاح الدین ایوبی دے خلاف گل کرن دی آخر وہ اس نتیجے تے پہنچیا بھئی صلاح الدین ایوبی کدی بھی فوجنچ کدی بھی طاقت کدی بھی اسلحہ کدی بھی ریزرونچ کدی بھی جناب ساڑھے تو بعد نہیں ہویا انہاں کیا بعد نہیں ہویا تو انہوں ہرا کیوں نہیں سکے وہ تو فلسطین لے گیا سی وہ تو بیت المقدس سے مسلمانوں جمعہ پڑھا گیا وہ سارا کچھ بیت المقدس مسلمانوں دے حوالے کر گیا تسی اس نو جناب کیوں نہیں قابو کر سکے انہیں کو پتہ کی کیا انہیں کیا ایک گل ہے انہیں کیا مسلمانوں دی صفحہ ہوندیاں سن 3 4 5 10 ساڑھیاں صفحہ ہوندیاں سن 70 80 100 15 20 40 50 ڈبل تو ٹرپل ہوندیاں سن انہیں کہا پھر لڑتے 100 کیوں نہیں صلاح الدین ایوبی نو شکست دے سکے انہیں کہا صرف ایک کوئی وجہ انہیں کہا این جنگ ہوندی سی آر پار نظر آنا شروع ہو جاندہ سی سانو لگدا سی ہونے صلاح الدین ایوبی دی فوج ناس جائے گی انہیں کہا فوج چو نعرہ لگدا سی نعرہ تکبیر انہاں دے شہید فوجی بھی اٹھ کے لڑنے شروع کر دیندے سن جدو فیض آباد والا معاملہ ہویا نا وزیر آباد والا اینا دے سارے پیوان نے بلا لیا انہوں اے یورپی یونین ایس سارے غلامہ دے حکمران غلامہ دے انہوں نے پیوان نے بلا لیا کیا تو آڑے کو لبیک آڑے قابو نہیں آندے ہونا کیا جی قابو کرنے ہیں
انہاں تے پرچے بھی کٹ دیاں، انہاں تے ہتھکڑیاں بھی لاندیاں، انہاں تے جناب سارا کچھ کر دیاں. ایک کردے کیان اے جناب تہاڈے انہاں کیا جناب اے باہر نکلن تے اسی انہاں تے ہیلی کاپٹراں تو جناب گولیاں بھی برساندیاں، شیل بھی برساندیاں، تیزاب بھی سٹ دیاں. انہاں کا قابو کیوں نہیں آندے؟ انہاں کا قابو سانو اسی فورساں بھی لا دینے ہاں، سارا کچھ گرفتار کر کے جیلاں چ پا دینے ہاں، فورس شیڈول لانے ہاں. انہاں کا قابو کیوں نہیں آندے؟ انہاں کا جی ایک لبیک دا نعرہ لگدا، ہر شے پٹی ہوئی اسمبلی چ بھی لبیک دا نعرہ لگنا تے ہر شے پٹی ہوئی بار بنا جانی. بھائی گل سنو، کرونا آوے تے سارے موت دے ڈر کو وڑ کے بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے جناب قوم دی فلاح دے نعرے لانا لے اندر وڑ کے دستانے چاڑ کے منہ تے چھکے چاڑ کے بہ جان اے سانو موت آ جائے گی تے کون میدان وچ سی؟ بھائی غریباں دے گھر جنہاں دے چولہے مزدوراں دے بند ہو چکے سن انہاں دے گھراں وچ راشن کس نے دیتا؟ اچھا پھر جدو سیلاب آیا تے سارے اپنے اپنے مزے کر رہے سن، کوئی لندن دے پیزے کھا رہے سی، کوئی KFC تے میکڈونلڈ کھا رہے سی تے جناب پانی دے اندر جناب قوم دے نال کون کھڑا سی؟ صحیح سچی سچی گل دسنا کون کھڑا سی؟ ٹھیک ہے جی لبیک والے جدو مہنگائی آئی پیٹرول نے آسمان تے پہنچایا ادو قوم دے نال کون کھڑا سی؟ جدو ختم نبوت دا مسئلہ آیا تے جانا کس نے دتیاں؟ جدو ناموس رسالت دا مسئلہ آیا جیلاں تے جانا کنے دتیاں؟ تے یار ووٹ دے حقدار ہو سکتے ہیں؟ کوئی گل تا ہوئے نا کوئی سامنے تان کہ اسی قوم واسطے اے کیتا تے اسی آگے بالکل انہوں ووٹ دیو. اے تا لترہ دے قابل بھی نہیں ہیں جھلیو اس واسطے کہ اے ووٹ دے قابل ہیں. انہاں تا قوم نو بیچ چھڑیا، کشمیر نو لبیک نے بیچیا، اے جڑے بیٹھے نے بیچیا، اے جڑے سارے ہوتے بیٹھے اسمبلیاں موجود سن. میں نو اے دسو نواز شریف دی عزت دا مسئلہ آیا تے سارے روڈاں ہوتے اور سارے بارش ایک دوسرے دے گریبان بھی چل گئے. عمران خان دی عزت دا مسئلہ آیا تے سارے روڈاں ہوتے تے حضور دی عزت دا مسئلہ آیا تے کوئی ایک اسمبلی ممبر بھی نہیں سی جڑا قرارداد پاس کر سکتا کہ اے جناب اس خنزیر نو باہر کڈو. اے وقت دے حقدارن ہاں اسا یہ کیا ہویا کہ ظلم بھی مٹے گا اور جناب ہر شے اجے روڈاں ہوتے لبیک لگ لیا تے ہر شے کم رہی ہے اس طرح کر کے. اور کہنے ہیں انہوں ڈکو، میں کہا جھلیا اے 313 ہو کے بدر چ نہیں ڈکے گئے. بھائی کس کس دا ووٹ لبیک واسطے؟ نہیں ہجے ہاتھ تھلے ون کوئی ہے کسر؟ ووٹ کس کس دا لبیک دا تے جان کس نے حضور واسطے رکھی ہوئی؟ اور جھلیا ووٹ تے رہ گئے پیچھے حضور دے غلام جانا دینا. اے صرف تحریک لبیک کے پرچی ہوئے یا پرچہ ہوئے حضور دے نا تے. سنو غور کرو، اے صرف تحریک لبیک کے پرچی ہوئے یا پرچہ ہوئے صرف حضور دے نا تے. تے باقی پرچی آڑے تے پرچے آڑے کوئی روندے ہویا جا رہا کوئی دائیں بائیں جا رہا. بھائی یہ تھے کھلو جاؤ ہاتھ بلند کرو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ذرا پیغام جاوے عالم کفر تک اور ان کو محمد عربی دے غلام یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ. میں تو آڑے کو پوچھنا تے تساں جواب دینا. میرا مال بھی لبیک واسطے، میرا مال بھی، میری جان بھی، میرا ووٹ بھی، میری سپورٹ بھی. نعرہ لاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ. سارے حضور کرو لبیک لبیک یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 لبیک لبیک. صاحبزادہ صاحب کھڑے تے انہاں دے بوئے تے آگے نہیں آکھنا بھی اے چاہی دی شے. گڈیاں تے گڈیاں باہر کٹ کے لیانیاں، موٹر سائیکل ہے جڑی شے بھی ہے حضور دے دین واسطے باہر کٹ کے لیانی. انہاں کہے تے گل ہی کوئی نہیں، پرچی اسی تے پرچے دین واسطے تیار ہاں یار. بس صاحبزادہ صاحب نہ کھلونا بھئی ہاتھ کھڑے کرو. تے ٹھپا کس تے لانا؟ کس تے بھائی؟ کس تے؟ اور حضور دا دین آ کے رہے گا. میں اسلام آباد تو ہو کے آیا، ہر شے پٹھی ہوئی پئی، نہیں سمجھ آئی تو انہوں ہر شے پٹھی ہوئی پئی. اے منظر دس رہا کہ محمد عربی دا دین آ رہا اور تسی ایتھو پیغام بھیجو
آواز جناب ایتھے جڑے بدماش بیٹھے انہاں دے کناں تک بھی جاوے اور جڑے اسلام آباد وچ گھونڈے بیٹھے انہاں دے کناں نہ بھی ٹکراوے کہ ہن نہ پلہ آیا نہ تیر آیا نہ نون آیا ہن محمد عربی دا قانون آیا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک